نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج یوم آزادی ہے، 15 اگست ہے۔ تمام اہل وطن کی خدمت میں وطن عزیز کی آزادی کی 75ویں سالگرہ مبارکباد۔ 15 اگست آزادی کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ ہندوستان کو آزادی انگریزوں کے ناپاک سائے سے اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ملی، بلکہ اس کے پیچھے لاکھوں جانوں کی قربانی پیش کرنی پڑی۔ کتنے بچوں کو یتیم کیا گیا، کتنی ہماری مائیں اور بہنیں بیوہ بن گئی۔ جنگ آزادی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تاریخ 1857 سے ہے۔ یہ تاریخ سے ناواقفیت اور بزرگوں کی تاریخ سے لاعلمی کا نتیجہ ہے۔ دراصل 1799 میں جب مجاہد اعظم سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ شہید ہو گئے تو انگریزوں نے ان کی خون آلودہ لاش کو دیکھ کر کے یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب کوئی بھی طاقت ہندوستان میں اس ملک کو ہم سے چھین نہیں سکتی۔ سلطان ٹیپو شہید کی شہادت کے بعد انگریزوں نے چھوٹے چھوٹے نوابوں اور راجاؤں پر تسلط جما لیا، ان کو شکست دے کر سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کیا۔ 1803 کے اندر انگریزوں نے یہ اعلان کر دیا کہ خلق اللہ کی، ملک بادشاہ کا، اور حکم ہمارا چلے گا، یعنی انگریز کا۔ یہ جملہ جب ہمارے علماء کرام نے سنا کہ انگریزوں کی طرف سے 1803 کے اندر یہ اعلان کیا گیا کہ خلق خدا کی، حکم ملک بادشاہ کا اور حکم ہمارا چلے گا، تب انہوں نے غلامیت کی زنجیر کی آہٹ کو محسوس کر لیا کہ اب ہندوستان انگریزوں کی غلامی میں جانے والا ہے۔ تو ہمارے علماء کرام کو، مجاہدین عظام کو بڑی تشویش لاحق ہوئی، بڑی فکر لاحق ہوئی۔ اس وقت دہلی کے اندر ہندوستان کے بہت مشہور عالم اور بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے سپوت حضرت مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے دہلی کے اندر بیٹھ کر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا کہ ہندوستان انگریزوں کے ناپاک سائے میں جا چکا ہے اور غلامیت میں جانے والا ہے۔ تو انہوں نے جہاد کا یہ فتویٰ دیا کہ اب یہ ملک غلام بن چکا ہے۔ ہر باشندے کی، ہر دیش واسی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انگریزوں کے خلاف علم جہاد کو بلند کریں اور انگریزوں سے مقابلہ آرائی ہو۔ یہ جب انہوں نے اعلان کیا تو اس اعلان کے نتیجے میں پورے ملک کے اندر ایک بغاوت کی فضا بلند ہوئی، اور انگریزوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی نے ہمارے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہے تو طرح طرح کی ان کو سزائیں دی گئی، اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر ان کو ڈالا گیا، یہاں تک کہ ان کو زہر بھی دے دیا گیا۔ زہر دے دیا گیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو، جو انہوں نے یہ کہا کہ انگریزوں کے خلاف جنگ کی جائے اور ان سے مقابلہ کیا جائے، ان سے لڑائی کی جائے، ہمارا ملک غلام بن چکا ہے، غلامیت سے اس کو چھٹکارا دلایا جائے۔
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا یہ فتویٰ جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک کے اندر قائم ہوا اور کھڑا ہوا، پوری فضا پھیل گئی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنے 2 سپوت تیار کیے، ایک جو ان کے فرزند تھے، ان کے شاگرد تھے، علمی فرزند شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور سید احمد شہید، یہ دو ان کے سپوت پورے ملک میں ان کا یہ پیغام لے کر کے چلے اور پھرے اور لوگوں کو یہ بتلایا کہ ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی میں جا چکا ہے، اس لیے سبھی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان سے مقابلہ کیا جائے۔ مختصراً آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں کہ جنگ آزادی کا دور کب سے شروع ہوتا ہے۔ پورے ملک کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے فتوے کو عام کیا گیا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بتائی گئی کہ آج سے ہمارا ملک غلام بن چکا ہے، انگریزوں کے ناپاک سائے میں جا چکا ہے۔ بالآخر شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمہ اللہ، ان دونوں کی قربانیوں کے نتیجے میں بالا کوٹ کے میدان میں انگریزوں سے لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، ہزاروں مسلمانوں نے شرکت کی اس کے اندر انگریزوں سے مقابلے کے لیے، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی۔ بہت سارے علماء کو جیل میں ڈال دیا گیا، بہت سارے علماء نظر بند کر دیے گئے، کچھ نے اپنے آپ کو نظر بند کر لیا، لیکن کبھی بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے اور پھر بھی وہ انگریزوں کے خلاف اپنی تدبیریں کرتے رہے۔ 5-6 سال کے بعد جب عام معافی کا اعلان ہوا اور جیلوں سے مسلمان باہر آئے، علماء کرام باہر نکلے، تو انہوں نے ایک عجیب و غریب صورتحال ہندوستان کی سڑکوں پہ دیکھی کہ جن یتیموں کے آبا و اجداد نے ملک کو آزاد دلانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا تھا، ان کی اولاد یعنی یتیم ہو چکی تھی، بے سہارا تھی، روڈ پہ چل رہی تھی، ان کے سر پہ کوئی شفقت اور محبت کا ہاتھ پھیرنے والا نہیں تھا۔ چرچ اسکول، کرسچن اسکول، چرچ کے پوپ وغیرہ یہ باہر نکلتے ہیں اور ان بچوں کو جن کے ماں باپ نے، جن کے والدین نے، جن کے آبا و اجداد نے ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کیا تھا، ان کو گلے لگایا۔ ان بچوں کو ان کرسچن اسکولوں کے ذمہ داران نے، چرچ کے پوپوں نے گلے لگایا اور یہ کہا کہ ہم تم کو مفت میں تعلیم دیں گے، مفت میں کھانا دیں گے، مفت میں رہائش دیں گے۔ یہ اعلان کیا انگریزوں نے، کرسچنوں نے، کہ آج سے ہم مسلم یتیم بچوں کو آزادی دلائیں گے، یعنی کھانا بھی دیں گے، رہائش بھی دیں گے اور مفت میں ایجوکیشن بھی دیں گے۔ ہمارے علماء نے یہ دیکھا کہ اب انگریزوں نے دوسرا حربہ استعمال کر لیا کہ فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے ان بچوں کو اور ان معصوم نونہالان کو خراب کیا جائے، برباد کیا جائے، فکری اعتبار سے ان کو گمراہ کیا جائے کہ مفت میں تعلیم، مفت میں کھانا، مفت میں رہائش۔ تو ہمارے علماء نے محسوس کر لیا کہ اب یہ انگریز ہمارے بچوں کے ذہنوں کو خراب کریں گے اور فکری اعتبار سے ان کو غلام بنائیں گے۔ تو اس وقت ذمہ داران نے، حضرات علماء کرام نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد 1857 میں باضابطہ اور باقاعدہ جنگ کا بگل بجایا گیا اور علماء کو تیار کیا گیا، مسلمانوں کی ایک لمبی ٹیم تیار ہوئی، اس میں غیر مسلم بھائیوں کا بھی یوگدان ہے، وہ بھی شریک رہے اور 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی، مشترکہ لڑی گئی، لیکن اس میں اہل علم کی اور اہل اسلام کی تعداد زیادہ تھی، دیگر برادران وطن بھی اس کے اندر شریک تھے۔ بالآخر وہ جنگ بھی ناکام ہوئی، وہ جنگ بھی نتیجہ نہیں نکال سکی اور ادھر انگریزوں نے یہ کام کیا کہ اعلان یہ کر دیا کہ ہم مسلمانوں کے جو یتیم بچے ہیں ان کو مفت تعلیم دیں گے، مفت رہائش دیں گے، مفت کھانا دیں گے۔ اس وقت کے اکابرین نے غور کیا کہ ایسا کیا جائے، کوئی ایسا نظام لایا جائے کہ ہم اپنے بچوں کو فکری غلطیوں سے بچا سکیں۔ تو 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس کے بعد
1866 12 मई 1866 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई और इस शर्त पे रखी गई थी कि जो उन्होंने ऐलान किया है अंग्रेजों ने कि मुसलमानों के बच्चों को मुफ्त में तालीम, रिहाइश, खाना देंगे, तो हमारे उलमा ने भी ऐलान किया कि जो ये मुस्लिम यतीम बच्चे हैं इनको भी हम खाना भी देंगे, तालीम भी देंगे और रिहाइश भी देंगे। 1866 में दारुल उलूम देवबंद, जिसकी मिसाल दुनिया पेश करने से कासिर है और जिसकी तालीम पूरी दुनिया के अंदर चल रही है, जिसकी इल्म की शुआएं पूरी दुनिया के अंदर जो है रोशन है, तो 1866 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई और ये ऐलान किया गया कि हम अपने बच्चों को मुफ्त में तालीम भी देंगे, रिहाइश भी देंगे। खाने का नस्म कैसे हो, इसके लिए बाज़ाब्ता ऐलान हुआ कि हर मुसलमान और हर आदमी इस मदरसे का ताउन करे। दारुल उलूम देवबंद की जो बुनियाद रखी गई ताउन करे, क्योंकि अगर मदरसा जिंदा रहेगा तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और इस्लाम जिंदा रहेंगे। अगर मदारिस के ऊपर फर्क आया, अगर दारुल उलूम देवबंद पे कोई फर्क आया तो फिर याद रखना हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तारीख है। सबने दिल खोल के ताउन किया, दारुल उलूम की बुनियाद रखी गई। ताजिकिस्तान के, ताशकंद के, बुखारा के, समरकंद के मुख्तलिफ ममालिक के बच्चे वहाँ आकर के तालीम हासिल करते थे और दारुल उलूम देवबंद को जो बनाया गया था, जो उसकी बुनियाद रखी थी, उसका मकसद मुजाहिदीन तैयार करना था। ऐसे अफराद तैयार करने थे जो हिंदुस्तान की आजादी दिलाए हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान को अंग्रेजों के नापाक साए से हिंदुस्तान को खुलासी दिलाए। तो दारुल उलूम देवबंद जो आज आलमी मरकज है और मुसलमानों की आन बान शान है, और मुसलमानों हिंदुस्तान के अंदर जो दाढ़ियां और टोपियां और इस्लामी लिबास नजर आ रहे हैं, ये दारुल उलूम देवबंद की बरकत है। और हिंदुस्तान में जो आजादी का सूरज निकला है, ये दारुल उलूम की रहीन मिन्नत है। तो बड़ी अजीम कुर्बानी है दारुल उलूम देवबंद की। तो दारुल उलूम ने की जो बुनियाद रखी गई वो इसलिए रखी गई थी ताकि मुजाहिदीन तैयार हो और ऐसे अफराद तैयार किए जाएं जो आगे चल करके मुल्क का नाम रोशन करें और मुल्क के ऊपर जो नापाक अंग्रेजों का साया पड़ चुका है और जालिमाना, जाबिराना, इस्तिबदाना उनका जो कब्जा है, उससे आजादी दिलाई जाए। बहरहाल दारुल उलूम के पहले सपूत हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी, जो देवबंद के रहने वाले थे और पक्के अंग्रेज के दुश्मन थे और एक हर्फ भी अंग्रेज की हिमायत में नहीं सुन सकते थे। खुद अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है कि हजरत शेखुल हिंद के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ इतनी अदावत भरी हुई थी कि अगर शेखुल हिंद की लाश को, उनकी लाश को अगर आग के अंदर से जला दिया जाए फिर भी राख से अंग्रेज दुश्मनी नजर आएगी। इतने हमारे उलमाए किराम संजीदा थे और मुल्क को आजादी दिलाने के लिए कितने ज्यादा बेचैन और फिक्रमंद थे, क्योंकि ये मुल्क हर एतबार से अंग्रेजों के कब्जे में जा चुका था। बड़ी मेहनतें हुई, कुर्बानियां पेश की गई और 1857 की जंग आजादी में लाखों उलमाए किराम को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। दिल्ली से लेकर के खैबर तक कोई ऐसा दरख्त मौजूद नहीं था जहां उलमाए किराम की लाश न लटकी हो। 3.5 लाख कुरान करीम के नुस्खे जलाए गए, कुरान करीम को नजर आतिश किया गया। बिलाखिर उलमाए किराम ने कोशिशें जारी रखी। हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने एक तहरीक शुरू की, बहुत मशहूर है वो तहरीक रेशमी रुमाल। वो तहरीक शुरू की और अपने सच्चे वफादार मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को काबुल रवाना किया और खुद मुल्क से हिंदुस्तान, अंग्रेजों से हिंदुस्तान को आजादी दिलाने के लिए हिजाज मुक़द्दस तशरीफ ले गए। अपने लायक सबूत को काबुल रवाना किया। रेशमी रुमाल तहरीक बहुत मशहूर है। वहाँ का जो गवर्नर था मक्के का, उसने गद्दारी कर दी। बिलाखिर वो तहरीक लीक हो गई।
وہ تحریک ناکام ہو گئی. حضرت شیخ الہند مالٹا کی جیل میں ڈال دیے گئے اور ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی وہ بھی اپنے استاد کے ساتھ مالٹا کی جیل میں چلے گئے. یہ تحریک ناکام ہوئی. بالآخر 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آتا ہے. صرف اسی لیے کیونکہ اس وقت مسلم نیشنل کانگریس تھی, اس سے اتحاد ہوا کہ ماحول بدلا جا چکا تھا. شیخ الہند نے مالٹا سے آنے کے بعد دیکھا کہ ہندوستان کی فضا تبدیل ہو چکی ہے, تو جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا. 1919 میں مشورہ ہوا اور پھر اس کا اتحاد ہوا مسلم نیشنل کانگریس سے. اتحاد اس لیے ہوا تاکہ مشترکہ طور سے ہندوستان کو آزادی دلائی جائے اور انگریزوں کے خلاف لوگوں کو ابھارا جائے, ان سے مقابلہ کیا جائے. اتحاد ہوا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کے احسان سے, علماء کرام کی بے پناہ قربانیوں سے, ان کے بے پناہ جذبات بھی اس کے اندر شہید ہوئے. لاکھوں جانیں ہندوستان کی آزادی میں گئی. اللہ تعالیٰ نے 15 اگست کو ہندوستان کو انگریزوں کے ناپاک قبضے سے آزادی دلائی. اتنی آسانی کے ساتھ ہمارا یہ ملک آزاد نہیں ہوا ہے, لیکن افسوس تو یہ ہے کہ گنتی کے چند نام مولانا ابوالکلام آزاد علیہ رحمہ اور مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمہ, حضرت مولانا عبید اللہ سندھی علیہ رحمہ, مہاتما گاندھی اور دیگر حضرات کے نام لیے جاتے ہیں. لیکن ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے علماء کرام نے کتنی جدوجہد کی ہے, اپنی جانوں کو قربان کیا ہے, اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے, اپنی عورتوں کو بیوہ بنایا ہے, پھانسی کے پھندے پہ گلے سے اور خوشی سے پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے, تب جا کر کے آزادی کا سورج طلوع ہوا ہے. 15 اگست تو ہم لوگوں کو پورے دھوم دھام کے ساتھ منانا چاہیے, پوری جشن کے ساتھ منانا چاہیے. اپنے علماء کرام کی قربانیوں کو بیان کرنا چاہیے, ورنہ سلطان ٹیپو شہید کو بھی لوگ غدار کہنے لگے. اتنی بڑی قربانی کہ انگریز یہ کہہ رہا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے, اب ہندوستان کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. سلطان ٹیپو شہید جیسا مجاہد اعظم اور سپہ سالار اور انگریزوں کے ناک میں دم کرنے والا عظیم سپوت, اس کے بارے میں تاریخ مسخ کی جا رہی ہے اور غدار ثابت کیا جا رہا ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم تاریخ نہیں جانتے. 15 اگست آتا ہے, 2-3 نام لے لیے جاتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ہم نے تاریخ کے سارے اوراق الٹ دیے اور تاریخ سے اچھی طریقے سے ہم نے واقفیت حاصل کر لی. اپنے بچوں کو ہندوستان کی آزادی دلانے میں ہمارے اکابرین نے, ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں, ضرورت ہے کہ بتایا جائے, ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی جائے, ورنہ آنے والا کل آج سے بھی زیادہ سیاہ اور تاریخ ہے. گنتی کے آج 1-2 نام آ بھی رہے ہیں, کل کو ان کو بھی غدار کہہ دیا جائے گا اور پھر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. اس لیے ہم بھی اپنے ملک کی روشن تاریخ کو, ہندوستان کی آزادی دلانے میں ہمارے لوگوں کا, مسلمانوں کا اور ہمارے ہندو بھائیوں کا جو یوگدان ہے اور جو ان کی قربانیاں ہیں, ان کو یاد کیا جائے. مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جائے, اپنے بچوں کو تاریخ سے واقف کرایا جائے. جو قوم اپنی تاریخ نہیں جانتی وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. یہ بالکل سچی بات ہے. 15 اگست آتا ہے, 26 جنوری آتی ہے, کورونا کال ہے, کورونا کی وجہ سے پروگرام نہیں ہو سکتے, لیکن ضرورت ہے کہ اپنے اسکولوں میں, اپنے مدرسوں کے اندر باضابطہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار, علماء کرام کی قربانیاں بتائی جائیں, ایسی کتابیں شامل کی جائیں, ایسے نصاب تیار کیے جائیں تاکہ بچوں کو یاد تو رہے. ورنہ پھر آدمی 2-3 ناموں میں سمٹ کے رہ جائے گا. آج وہ جو 2-3 نام لیے بھی جاتے ہیں, کل وہ بھی جو ہے تاریخ کے اوراق سے غائب کر دیے جائیں گے. بہرحال جن حضرات نے ہندوستان کو آزاد دلانے میں قربانیاں پیش کی ہیں, اور قربانیاں, ایک بات یاد آ گئی, حضرت مولانا سجاد نعمانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے, سبھی حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں ایسے حضرات بھی ہیں جو دنیاوی تعلیم سے بھی واقف ہیں, کہ مولانا سجاد نعمانی نے لکھا کہ دارالعلوم
دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ تو اس لیے رکھی گئی تھی تاکہ افراد تیار کیے جائیں، تاکہ انگریزوں سے لوہا لیں اور انگریزوں سے مقابلہ کریں اور اس دیش کو انگریزوں سے آزادی دلائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج تانا دیا جاتا ہے کہ مدرسے والے انگریزی کے مخالف ہیں، سائنس کے مخالف ہیں اور دنیاوی تعلیم کے مخالف ہیں۔ ہرگز نہیں، ہمارے علماء انگریز کے مخالف تھے، انگریز کے مخالف تھے، انگریزی کے مخالف نہیں تھے، انگریزیت کے مخالف تھے ہمارے علماء۔ انگریزیت نہیں آنی چاہیے، ان کی تہذیب اور تمدن اپنے اندر نہیں آنا چاہیے۔ تو مولانا نے ایک بڑی بات یہ لکھی ہے کہ جب دارالعلوم دیوبند کی 1866 میں بنیاد رکھی جا رہی تھی تو چونکہ پورے ہندوستان کے اندر انگریزوں کا نظام قائم تھا اور انگریزوں کی تعلیم رائج تھی، تو ہمارے علماء نے یہ کہا کچھ بچا نہیں ہے، کم از کم ہماری جو بنیاد ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے اللہ کے اوپر اور نبی کے اوپر، اس کو تو بچا لیا جائے، یعنی قرآن کی تعلیم دی جائے، عقیدے کی تعلیم دی جائے۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ الحمدللہ آج اسی دارالعلوم میں انگریزی بھی پڑھائی جاتی ہے، کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے، دیگر شعبے بھی وہاں موجود ہیں، ڈاکٹری بھی سکھائی جاتی ہے، طبیہ کالج بھی وہاں پورے دم خم کے ساتھ جو ہے آباد ہے۔ تو ہر طریقے کی تعلیم ہم چاہتے ہیں، ہمارے علماء کا یہ نعرہ ہے ہمارے بچے بہترین انگریزی داں بنے، بہترین پروفیسر بنے، سائنٹسٹ بنے اور بہترین سیاست داں بنے، سیاست کے میدان میں بھی آئیں، حسن تدبیر کے ساتھ قوم کی خدمت بھی کریں۔ ہمارے علماء یہ چاہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے سب کچھ بن جائیں، بہترین ڈاکٹر، پروفیسر، سائنٹسٹ، سب سے پہلے مسلمان بنے۔ اپنے بچوں کے عقیدے کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کے ذہنوں میں اس بات کو ڈالیں اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے۔ اس کے بعد بچہ کا جب عقیدہ مضبوط ہو گیا تو چاہے کالجوں میں پڑھائیں، یونیورسٹیوں میں پڑھائیں، بہترین لا اسکولوں میں پڑھائیں، کوئی حرج نہیں۔ اور ضرورت اس بات کی ہے، آج کل سب سے اہم ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی خواتین کے لیے، اپنی ماں اور بہنوں کے لیے چاہتے ہیں کہ اسپتالوں کے اندر کوئی لیڈیز ہو، یہ چاہتے ہیں کہ ایسی ڈاکٹر کو دکھانا لیکن عورت ہونی چاہیے۔ الٹرا ساؤنڈ کے لیے زچگی کے موقع پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ماں اور بہنوں کو کوئی غیر مسلم ڈاکٹر میل میں سے نہ ہو بلکہ فیمیل ہو۔ جب آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بچی کو اور اس کی عورت کو اور اس کی بہن کو، ماں اور بہنوں کو کوئی ڈاکٹر نہیں دیکھے، تو ہم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو ڈاکٹر کیوں نہیں بناتے؟ ڈاکٹر کیوں نہیں بناتے؟ ہم تو تلاش کرتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو کوئی ڈاکٹر ہاتھ نہ لگانے پائے، الٹرا ساؤنڈ کوئی لیڈی ڈاکٹر کرے، اور ہم اپنے بچیوں کو اور بچوں کو تعلیم نہیں دیتے۔ ضرورت ہے سب کچھ بنائیں، لیکن ان کی ذہنی اور فکری اعتبار سے، دینی اعتبار سے تربیت کریں، اللہ کو اور نبی کی تعلیمات کو فراموش نہ کریں، اور باقی وہ کالج میں پڑھیں، انجینئرنگ پڑھیں، سب کچھ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہندوستان کے اوپر جو نظر لگ چکی ہے، اللہ تعالی بد نظروں سے ہندوستان کو پاک کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔